وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اور الہ کی طرف، عادٍ قوم عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف، اخاہم ان کے بھائی یعنی قوم عاد میں سے ایک فرد کو، ہودن جن کا نام ہود تھا، ان کو بھیجا۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قالا یا قومی، قالا کہا، یا قومی اے میری قوم کے لوگوں۔ بنیادی بات جو ہے وہ تو سب نے ایک ہی کہی ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے۔ پھر جس زمانے میں جو بگاڑ زیادہ ہوتا تھا یا اس کی اصلاح کے لیے بھی ایک جملہ انبیاء کہتے، لیکن یہ جو والا جو جملہ ہے یہ تو سارے انبیاء نے ایک جیسا ہی کہا ہے۔ سورہ ہود میں بھی اور آگے جو صورتیں آ رہی ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، اور سورہ یونس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پہلا جملہ جو ہے وہ یہی تھا، قال یا قومی اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی بندگی اور غلامی کرو، صرف اللہ کا کہا مانو، اللہ کے علاوہ پھر کسی کا کہا نہ مانو۔ یہ تو ہر ایک کو ما لکم، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی معبود۔ عبد جس کی عبادت کرتا ہے اسے معبود کہتے ہیں، وہ الہ ہوتا ہے۔ عبد جس کی بندگی غلامی کرتا ہے، کوئی تمہارا مالک آقا نہیں ہے سوائے اس کے، غیرہ اس کے علاوہ، اردو میں بھی استعمال ایسے ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ تم اسی کا کہنا مانو، صرف اللہ کا کہنا ماننا۔ ان اگر انتم، ان آ جائے تو اگر نہیں کرتے ترجمہ، پھر اس کا نہیں ترجمہ کرتے، نہیں ہیں انتم تم لوگ، الا سوائے اس کے، مفترون، افطرا یفتری، افطرا کا کلمہ تو بار بار استعمال کر رہے ہیں ہم، جھوٹ کرنے کے لیے، افطرا بازی کرنے کے لیے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں، جن کی بندگی کر رہے ہو یہ جھوٹے، ان کی بندگی نہ کرو۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہوگی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام